یہ بزنس پارٹی ہے، یہاں کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم میری بیوی ہو۔ کس جاہل سے شادی کروا دی بابا جان نے میری؟ باپ کے اچانک انتقال پر چچا اسے اپنے بیٹے سے نکاح کر کے شہر لے آئے تھے۔ وہ پارٹی میں سہمی ہوئی ایک کونے میں کھڑی تھی جب نشے میں دھت شہر کا مشہور بزنس ٹائکون اسے کھینچتے ہوئے روم میں لے جانے لگا تھا۔ اچانک شاہان کی نظر گئی تو وہ اس کے پیچھے لپکا، مگر دروازہ اندر سے بند ہو چکا تھا۔ کتنی ہی لاتیں مار کر اس نے دروازہ کھولا تو وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی دھڑکنیں چھپاتی اس کے سینے سے لگ گئی اور پھر کہا تھا نا میں نے آپ سے، میں اس جائیداد کے ملبے کو اپنے گلے کا ہار نہیں بناؤں گا، لیکن آپ نے میری ایک نہ سنی۔ شاہان کی دھار سے جہانگیر منزل کے در و دیوار لرز اٹھے۔ کالی چمکتی ہوئی لگژری گاڑی جیسے ہی حویلی کے وسیع عریض دروازے کو پار کر کے پارکنگ ایریا میں رکی، شاہان نے ایک جھٹکے سے اسٹیئرنگ وہیل پر مکے مارے۔ اس کے چہرے کے سخت زاویے اور بھنجی ہوئی پیشانی اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ اس کے اندر غصے کا ایک لاوا ابل رہا ہے۔ اس نے ایک گہرا اور تپتا ہوا سانس خارج کیا، گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور پچھلی نشست پر بیٹھی۔ اس نقاب پوش لڑکی یا اپنے والد کی طرف ایک نظر دیکھے بغیر تیز اور غضبناک قدم اٹھاتا ہوا حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ انم بیٹا، اب اپنے دل سے ہر قسم کا خوف نکال دو۔ جب تک تمہارا یہ چچا زندہ ہے تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رئیس جہانگیر نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے نہایت شفقت سے کہا۔ انہوں نے انتہائی پیار سے انم کے سر پر ہاتھ رکھا، جس نے 2 ہفتے پہلے اپنے والد کے اچانک انتقال کے بعد دنیا میں خود کو بالکل اکیلا پایا تھا۔ وہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ وہ کئی دنوں سے مسلسل رو رہی تھی، اور چچا جہانگیر ہی اس کے لیے آخری امید بنے تھے جو اسے اپنے ساتھ اس حویلی میں لے آئے تھے۔ انم نے چچا کا ہاتھ تھام کر گاڑی سے قدم باہر نکالا۔ حویلی کا عالیشان ماحول، اونچی دیواریں اور قیمتی فانوس اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے، مگر اس کے دل میں اس نوجوان کا غصہ دیکھ کر ایک نامعلوم سے خوف بیٹھ گیا تھا جو ابھی طوفان کی طرح اندر گیا تھا۔ جہانگیر، خدا کے لیے بتائیے کیا ہوا ہے؟ شاہان اتنا غصے میں کیوں ہے، اور یہ لڑکی کون ہے؟ لاؤنج میں کھڑی بیگم زویا نے اپنے شوہر کے داخل ہوتے ہی ایک ہی سانس میں کئی سوال داغ دیے۔ شاہان کو یوں بغیر سلام دعا کیے اوپر اپنی کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر ان کا دل کسی انہونی کے خوف سے دھڑک اٹھا تھا، اور اب چادر میں سمٹی اس لڑکی کو دیکھ کر ان کی ناگواری بڑھ گئی تھی۔ رئیس جہانگیر نے ایک سنجیدہ مگر پروقار مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بیوی کی طرف دیکھا، انم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تھوڑا آگے کیا اور دھیمے لہجے میں کہا، زویا، یہ میرے مرحوم چھوٹے بھائی کی اکلوتی نشانی انم ہے، اور یہ صرف اس گھر کی مہمان نہیں بلکہ آج سے یہ ہمارے گھر کی بہو اور شاہان کی شریک حیات ہے۔ رئیس جہانگیر کا یہ جملہ زویا بیگم کے لیے کسی ایٹم بم کے دھماکے سے کم نہیں تھا۔ یہ لگا جیسے ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ بے یقینی اور صدمے سے کبھی اپنے شوہر کو دیکھتی اور کبھی اس خاموش لڑکی کو جس نے اپنا چہرہ نقاب میں چھپا رکھا تھا، جبکہ حویلی کا پورا لاؤنج ایک گہرے اور بھیانک سکوت میں ڈوب گیا۔ آپ نے میری بیٹی کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے اور خود اس سے پوچھے بغیر کیسے کر لیا جہانگیر؟ میں شاہد کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتی اور آپ نے اس کے جذبات کا سودا کر دیا۔ زویا بیگم اپنی کمرے میں داخل ہوتے ہی پھٹ پڑی۔ ان کا چہرہ غصے اور صدمے سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ کسی بھی صورت اس فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے شاہان کی دیوانی تھی، اس کی ہر خوشی، اس کی ہر پسند ان کے لیے مقدم تھی، اور آج ان کے شوہر نے ان کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ رئیس جہانگیر نے ایک گہرا اور تھکا ہوا سانس لیا۔ انہوں نے نہایت سکون سے اپنی کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی اتاری، اسے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اپنی بیوی کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں اس وقت صرف اپنے بیٹے کے لیے فکر مندی تھی۔ زویا، اگر تمہاری یہ جذباتی جرح اور غصہ ختم ہو گیا تو کیا میں تازہ دم ہو جاؤں؟ باقی کی کہانی ہم بعد میں بھی سن سکتے ہیں۔ رئیس جہانگیر نے انتہائی محبت اور ٹھہراؤ بھری نظروں سے اپنی بیگم کو دیکھا۔ وہ زویا کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھے، وہ دل کی بری نہیں تھی، بس اپنے بیٹے کے معاملے میں حد سے زیادہ حساس ہو جاتی تھی۔
زویا بیگم نے اپنے شوہر کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھا تو ان کا غصہ لاشعوری طور پر تھوڑا مدھم ہوا۔ وہ ایسی ہی تھی، جو دل میں ہوتا وہ زبان پر لے آتی، مگر اگلے ہی پل اپنے شوہر کی تکلیف دیکھ کر پگھل جاتی۔ انہوں نے بنا کوئی مزید بحث کیے الماری سے ان کا آرام دہ لباس نکالا اور بیڈ پر رکھ دیا۔ رئیس جہانگیر نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور اپنا سر تھام کر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ آپ کے سر میں پھر سے درد ہو رہا ہے؟ زویا بیگم فوراً اپنے سارے گلے شکوے بھول کر ان کے قریب بیٹھی اور اپنے نرم ہاتھوں سے ان کا سر دبانے لگی۔ ہاں زویا، سفر کی تکن اور پھر دماغ پر مسئلوں کا بوجھ۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو مجھے اپنے ہاتھ کی گرما گرم کریمی کافی پلا دو، شاید اس درد سے کچھ نجات مل جائے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے فرمائش کرتے ہوئے ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھیر دی۔ اوکے، آپ جلدی سے شاور لے کر آئیں، میں کافی تیار کرتی ہوں۔ زویا بیگم نے چٹکی بجاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، مگر رئیس جہانگیر نے فوراً ان کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا۔ انہوں نے زویا کے چہرے کو غور سے دیکھا اور محبت کی انتہا کرتے ہوئے ان کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ شکریہ میری زندگی، میری دنیا کو ہمیشہ پرسکون رکھنے کے لیے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو رئیس جہانگیر ہمیشہ اس وقت کہتے تھے جب وہ زویا سے بے حد خوش ہوتے تھے۔ وہ جب بھی ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے، زویا بیگم کے دل کا سارا غبار پل بھر میں چھٹ جاتا۔ ان کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یہی الفاظ تو ان کا حقیقی سکون تھے، جن میں وہ اپنے شوہر کے سکون کا باعث بنتی تھی۔ وہ کافی بنانے کے لیے کمرے سے باہر نکل گئی، مگر ان کے ذہن کے کسی کونے میں اب بھی شاہان کا غصہ اور انم کی آمد کا سوال گردش کر رہا تھا۔ دوسری طرف شاہان اپنے کمرے کے باتھ روم سے غصے میں شاور لے کر باہر نکلا۔ اس نے اپنے ماتھے اور بالوں پر تولیہ لپیٹ رکھا تھا اور اس کا کثرتی چوڑا بدن پانی کے قطروں سے چمک رہا تھا۔ وہ ابھی اپنے بالوں کو خشک کر ہی رہا تھا کہ جیسے ہی اس کی نظر سامنے پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے اور اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں دہنے لگیں۔ سامنے انم کھڑی تھی، جو چچی زویا کے کہنے پر شاہان کی کمرے کی سائڈ ٹیبل پر پانی کا جگ اور کچھ سامان رکھنے آئی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ شاہان اس وقت اس حالت میں اندر موجود ہوگا۔ شاہان نے اپنے دانت پر دانت جمائے اور اسے انتہائی غضبناک نظروں سے گھورا۔ اس کی باڈی بلڈر جیسی مضبوط جسامت اور چہرے پر چھایا ہوا جلال دیکھ کر انم کے پسینے چھوٹ گئے۔ انم نے گھبرا کر فوراً اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر نکل جائے گا۔ وہ میں چچی نے… انم کے حلق سے الفاظ جیسے غائب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کسی صورت مکمل نہیں ہو پا رہی تھی۔ شاہان کا ہاٹ اور روب در انداز اس کے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا۔ شاہان اپنے ماتھے پر گہرے بال ڈالے اس کی پشت کو گھورا اور بنا کچھ کہے نہایت بیزاری سے کبرڈ کی طرف بڑھا۔ اس نے جلدی سے اپنی ایک سیاہ شرٹ نکالی، اسے پہنے اور اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا، جہاں وہ ہمیشہ تیار ہوتا تھا۔ اس کے جاتے ہی انم نے ایک لمبا گہرا سانس لیا اور اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے پلٹ کر اس بند دروازے کو دیکھا۔ توبہ میرے خدا، یہ جتنے غسیلے اور مغرور ہیں اتنے ہی بے باک بھی۔ اب میں دوبارہ کبھی غلطی سے بھی ان کے کمرے کا رخ نہیں کروں گی۔ توبہ بالکل بے شرم ہے۔ انم نے خود کلامی کرتے ہوئے تیزی سے قدم اٹھائے اور دوڑتے ہوئے اپنے گیسٹ روم کی طرف بھاگی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی، جو شاہان کے اس پہلے اور اچانک ٹکراؤ کی وجہ سے بری طرح بے ترتیب ہو چکی تھی۔ حویلی کا یہ پہلا دن ہی اس کے لیے ایک نئی اور کٹھن زندگی کا پیش خیمہ ثابت ہو رہا تھا۔ کتنے دن اور انم، آخر کب تک تم اس حویلی میں ایک سائے کی طرح زندگی گزارو گی؟ بیگم زویا نے باورچی خانے میں مسالہ پیستی انم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے گہرے دکھ سے پوچھا۔ انم نے چونک کر چچی کو دیکھا اور اپنی نم آنکھوں کو چھپانے کے لیے جلدی سے رخ موڑ لیا۔ حویلی میں آئے اسے 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر شاہان کے رویے میں رتی برابر تبدیلی نہیں آئی تھی، بلکہ اس کی تلخی اور بیزاری روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ شاہان کے لیے انم اس کے تایا کی وہ جائیداد تھی جو اب ان کی گلے پڑ چکی تھی، اور وہ کسی صورت اس بندھن کو دل سے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ صبح سویرے انم کے جاگنے سے پہلے حویلی سے نکل جاتا اور رات گئے تب لوٹتا، جب پوری حویلی نیند کی آغوش میں چلی جاتی تاکہ اسے انم کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے۔ چچی، میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، انم نے زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، مگر اس کی کانپتی آواز اس کے اندر کے سارے دکھ اگل رہی تھی۔ وہ دن بھر حویلی کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتی،
چچا جہانگیر کی ادویات کا خیال رکھتی اور چچی کا ہاتھ بٹاتی، مگر جیسی رات ہوتی اور وہ شاہان کی کمرے کے سامنے والی گیسٹ روم میں اکیلی بیٹھتی تو تنہائی کے سانپ اسے ڈسنے لگتے۔ اسی شام حویلی میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ رئیس جہانگیر کسی کاروباری سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور زویا بیگم پڑوس میں کسی کی عیادت کے لیے نکل گئی تھی۔ انم لانچ میں صوفے پر بیٹھی ایک کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک حویلی کا دروازہ کھلا۔ شاہان اندر داخل ہوا، مگر اجنبی بات یہ تھی کہ آج وہ وقت سے بہت پہلے لوٹ آیا تھا۔ شاہان نے لانچ میں انم کو دیکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اپنی پیشانی پر بل ڈالے اور کوٹ اتار کر صوفے کی پشت پر پھینکتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا، میرے لیے بلیک کافی بنا کر میرے کمرے میں لاؤ، اور ہاں، چینی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ انم نے جلدی سے اسبات میں سر ہلایا اور کچن کی طرف بھاگی۔ اس کا دل ایک بار پھر اسی خوف سے دھڑکنے لگا تھا جو شاہان کی موجودگی میں ہمیشہ اس پر طاری ہو جاتا تھا۔ اس نے نہایت احتیاط سے کافی تیار کی، اسے کپ میں ڈالا اور ٹرے سجائے اوپر شاہان کی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ اد کھلا تھا۔ انم نے دھیمے سے دستک دی اور اندر داخل ہوئی۔ شاہان اس وقت بیڈ پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کسی گہرے حساب کتاب میں مصروف تھا۔ اس کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھی اور چہرے پر شدید تھکن کے اثرات واضح تھے۔ انم نے خاموشی سے کافی کی ٹرے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھی اور جیسے ہی پلٹنے لگی، شاہان کی سرد اور کاٹ دار آواز نے اس کے قدم وہیں جکڑ لیے۔ رک جاؤ، شاہان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ انم ساکت کھڑی رہی۔ شاہان نے آہستہ سے اپنی نظریں اٹھائی اور انم کے سہمے ہوئے وجود کو دیکھا۔ تم کیا سمجھتی ہو انم؟ اس طرح چادر اوڑھ کر، معصوم بن کر اور میرے ماں باپ کی ہمدردیاں سمیٹ کر تم مجھے اپنا لوگی؟ انم کا رنگ پل بھر میں سفید پڑ گیا۔ اس نے بے یقینی سے شاہان کو دیکھا۔ شاہان بیڈ سے اٹھا اور اس کے قریب آتے ہوئے بولا، تمہارے باپ نے جو جائیداد کے جھگڑے کھڑے کیے، اس کا صلہ میرے والد نے مجھے یہ زبردستی کی شادی کا طوق پہنا کر دیا ہے۔ میں تمہیں کبھی اس گھر کی مالکن اور اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا۔ یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ شاہان کا ایک ایک لفظ انم کے دل پر تیر کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی، مگر اس بار اس نے اپنی نظریں نہیں جھکائیں۔ اس نے اپنے اندر کی ساری ہمت مجتمع کی اور دھیمے مگر واضح لہجے میں بولی، شاہان صاحب، جائیداد کی بھوک میرے باپ کو تھی، نہ مجھے۔ چچا جان مجھے زبردستی یہاں لائے کیونکہ وہ میرے والد سے محبت کرتے تھے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے لیے کوئی بوجھ ہوں تو آپ مجھے طلاق دے دیں، میں اسی وقت یہاں سے چلی جاؤں گی، مگر خدا کے لیے میری معصومیت کا تماشا مت بنائے۔ انم کا یہ جواب شاہان کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ لڑکی صرف رونا اور سہمنا جانتی ہے، مگر اس کے لہجے کی سچائی اور عزت نفس نے شاہان کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ شاہان کچھ بول پاتا، انم تیز قدموں سے روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور اپنے گیسٹ روم کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ شاہان وہیں کھڑا رہ گیا۔ کافی کا کپ اب ٹھنڈا ہو رہا تھا، مگر شاہان کے اندر کا غصہ اب ایک عجیب سی بے چینی اور ندامت میں بدلنے لگا تھا، جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اگر تمہاری جرت ہے تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہی بات دوبارہ کہو انم۔ شاہان کی غضبناک آواز گیسٹ روم کے بند دروازے کے باہر گونجی۔ وہ انم کے پیچھے ہی نیچے آیا تھا۔ اس کے اندر کا غرور اس لڑکی نے منہ سے طلاق کا لفظ سن کر بری طرح مجروح ہوا تھا۔ وہ شاہن شاہ تھا، شہر کا مانا ہوا بزنس ٹائکون، جس کے ایک اشارے پر لوگ جھک جاتے تھے، اور آج اس پناہ گزین لڑکی نے اسے اتنی آسانی سے چھوڑ جانے کی بات کر دی تھی۔ انم نے اندر سے دروازے کو ٹیک لگا کر رکھی تھی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے شاہن کی پکار پر کوئی جواب نہیں دیا، جس سے شاہن کا غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ وہ ایک زوردار جھٹکے سے ہینڈل گھما کر اندر داخل ہوا، کیونکہ دروازے کی کنڈی ٹھیک سے نہیں لگی تھی۔ انم نے گھبرا کر پیچھے قدم بڑھائے، مگر شاہن نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا نازک بازو اپنی سخت گرفت میں لے لیا۔ تم نے کیا سمجھا ہے کہ تم جب چاہو گی اپنی مرضی سے اس حویلی میں آؤ گی اور جب چاہے طلاق کا لفظ اچھال کر چلی جاؤ گی؟ شاہان کا چہرہ اس کے بالکل قریب تھا، اس کے سانسوں کی تپش انم کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ یہ شادی میرے والد کا فیصلہ تھی، اور اس کا اختتام بھی میری مرضی سے ہی ہوگا، تمہاری مرضی سے نہیں۔ انم نے اپنے بازو کو چھڑانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس کی جھیل جیسی بڑی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ ایک عجیب سا جمود تھا۔ اس نے انتہائی پرسکون مگر کاٹ دار لہجے میں کہا، تو پھر کیجیے نا فیصلہ شاہن صاحب،
آپ کو مجھ سے نفرت ہے؟ مجھے دیکھنے سے آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے تو کیوں اس عذاب کو لمبا کر رہی ہیں؟ مجھے آزاد کر دیں تاکہ میں اپنے والد کے تنہا مکان میں جا کر مر سکوں، جہاں کم از کم مجھے روز اپنی عزت نفس کا جنازہ تو نہیں اٹھانا پڑے گا۔ شہان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں سچائی اور ایک گہرا کرب تھا، کوئی مکر یا فریب نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ لاشعوری طور پر انم کے بازو پر نرم پڑ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کے الفاظ اس کے حلق میں ہی پھنس گئے۔ اسی لمحے حویلی کے باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ شاید زویا بیگم واپس آ چکی تھی۔ شاہان نے ایک جھٹکے سے انم کا بازو چھوڑا، اسے ایک آخری گہری نظر سے دیکھا اور بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک عجیب اور سنسنی خیز خاموشی کے ساتھ گزرے۔ شاہان کا رویہ اب پہلے جیسا کرخت نہیں رہا تھا، مگر وہ اب بھی انم سے دور ہی رہتا تھا۔ تاہم اب وہ رات کو دیر سے آنے کے بجائے وقت پر گھر لوٹنے لگا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھ کر اخبار پڑھتا تو اس کی نظریں لاشعوری طور پر کچن کے دروازے پر ٹک جاتی، جہاں انم کام کر رہی ہوتی۔ ایک شام رئیس جہانگیر نے حویلی میں ایک بہت بڑی کاروباری تقریب کا اہتمام کیا۔ شہر کے تمام نامور کاروباری افراد اور ان کی فیملیز کو مدعو کیا گیا تھا۔ زویا بیگم نے انم کے لیے ایک خاص اور مہنگا سفید لباس تیار کروایا تھا، جس پر چاندی کے تاروں کا نفیس کام تھا۔ میری جان، آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل ایک شہزادی کی طرح۔ زویا بیگم نے انم کو تیار دیکھ کر اس کی بلائی لی۔ انم کے چہرے پر ایک ہلکی سی حیا کی لالی دوڑ گئی، مگر اس کا دل اندر سے کانپ رہا تھا، کیونکہ آج اسے پہلی بار شاہان کے ساتھ ایک ہی محفل میں بطور اس کی بیوی کے سامنے آنا تھا۔ جب انم لاؤنج کی سیڑھیوں سے نیچے اتری تو پورے ہال میں موجود لوگوں کی نظریں اس پر ٹہر گئیں۔ شاہان جو اپنے کچھ بزنس پارٹنرز کے ساتھ کھڑا بات کر رہا تھا، اس نے جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا، اس کے ہاتھ میں موجود ڈرنک کا گلاس وہیں رک گیا۔ سفید لباس میں لپٹی انم اپنی سادگی اور معصومیت کے ساتھ غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ شاہان نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن نے ایک پل کے لیے ترتیب بدلی۔ تقریب شروع ہوئی، سب لوگ آپس میں گھل مل رہے تھے۔ اسی دوران شہر کا ایک مغرور بزنس مین کامران، جس کا شاہان کے ساتھ پرانا کاروباری عناد تھا، انم کے قریب آیا۔ تو آپ ہیں شاہن شاہ کی بیگم؟ کامران نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ انم کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ سنا ہے آپ کے والد کے انتقال کے بعد رئیس جہانگیر نے بڑا دل دکھایا، جو ایک یتیم لڑکی کو اپنی حویلی کا حصہ بنا لیا، ورنہ شاہان کا معیار تو… کامران کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ انم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ وہاں سے ہٹنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک مضبوط اور رعب دار سایہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ شاہان تھا۔ شاہان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دہکتا ہوا جلال دیکھ کر کامران کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ شاہان نے کامران کے بالکل قریب ہو کر نہایت کرختہ اور دھیمی آواز میں کہا، کامران صاحب، اپنی حد میں رہنا سیکھیے۔ یہ عورت جس کے سامنے آپ کھڑے ہیں، وہ شاہن شاہ کی بیوی اور اس گھر کی عزت ہے۔ اگر اگلی بار آپ کی زبان سے ان کے خلاف ایک بھی لفظ نکلا تو میں آپ کا وہ حشر کروں گا کہ آپ اس شہر میں کاروبار کرنا تو دور، سر اٹھا کر چلنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ شاہن کا لہجہ اتنا خوفناک تھا کہ کامران کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ فوراً معذرت کرتا ہوا وہاں سے کھسک گیا۔ شاہن نے رخ موڑا اور انم کی طرف دیکھا، جو حیرت اور تشکر بھری نظروں سے اپنے اس شوہر کو دیکھ رہی تھی، جو اب تک اس کا سب سے بڑا دشمن بنا ہوا تھا۔ شاہن نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز میں پہلی بار انم نے اپنے لیے ایک انوکھا اور سچا احساس پایا۔ اس رات حویلی کی فضاؤں میں موجود نفرت کی برف پگھلنے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا۔ یہ ہاتھ اب کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا انم، چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو۔ شاہن کی سرگوشی لاؤنج کی مدھم روشنی میں انم کی کانوں سے ٹکرائی تو اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ تقریب ختم ہو چکی تھی، تمام مہمان جا چکے تھے اور حویلی پر ایک پرسکون چاندنی رات کا سایہ تھا۔ رئیس جہانگیر اور زویا بیگم اپنے کمرے میں جا چکے تھے، مگر شاہان اور انم ابھی تک وہیں کھڑے تھے جہاں شاہان نے کامران کے سامنے انم کا ہاتھ تھاما تھا۔ شاہان کی انگلیوں کی گرفت اب بھی انم کے نازک ہاتھ پر مضبوط تھی، مگر اس گرفت میں اب کوئی زبردستی یا کرختگی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا تحفظ اور اپنائیت کا احساس تھا۔ انم نے دھیرے سے اپنی جھیل جیسی بڑی آنکھیں اٹھا کر شاہان کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے کے وہ سخت اور مغرور زاویے
جو اب تک اسے خوفزدہ کرتے تھے اس وقت بالکل نرم ہو چکے تھے۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں اب وہ پرانی نفرت اور بدگمانی نہیں تھی، بلکہ ایک پچھتاوا اور اعتراف کا سمندر لہراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شاہن صاحب، آپ میرا ہاتھ چھوڑ سکتے ہیں، اب یہاں کوئی مہمان نہیں ہے جس کے سامنے آپ کو یہ دکھاوا کرنا پڑے۔ انم نے دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حالانکہ اس کا اپنا دل اس لمح سے ایک انوکھے سکون کا تجربہ کر رہا تھا، مگر وہ اب بھی شاہن کے اس اچانک بدلاؤ پر پوری طرح یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ شاید تقریب کا کوئی مصلحت آمیز ڈرامہ تھا۔ شاہان نے اس کی بات سن کر ایک گہرا سانس لیا اور اس کا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے اپنے دوسرے ہاتھ کو بھی اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ تمہیں لگتا ہے یہ دکھاوا ہے؟ اس کے لہجے میں ایک گہرا دکھ تھا۔ انم، میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے تمہارے مرحوم والد کی خاندانی تلخیوں کا غصہ تم پر نکالا۔ میں اپنی بدگمانیوں کی مٹیالی دھن میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے تمہارا یہ بے داغ اور معصوم دل نظر ہی نہیں آیا۔ لیکن آج جب اس بدتمیز انسان نے تمہاری عزت پر حرف اٹھانے کی کوشش کی تو مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے اپنے وجود پر خنجر چلا دیا ہو۔ تب مجھے احساس ہوا کہ تم میرے والد کا زبردستی کا فیصلہ نہیں ہو، بلکہ تم میری زندگی کا وہ حصہ بن چکی ہو جس کی حفاظت کرنا اب میرا سب سے پہلا فرض ہے۔ شاہان کا ایک ایک لفظ سچائی کی چاشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ انم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ مغرور اور غسیلہ انسان کبھی اس کے سامنے یوں اعتراف جرم کرے گا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے ایک بار پھر نم ہو گئے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ اس مان کے تھے جو اسے پہلی بار اپنے شوہر کی طرف سے ملا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، انم نے اپنی آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے کہا اور دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروا لیا۔ میں جانتی ہوں کہ اس شادی کے لیے آپ کو مجبور کیا گیا تھا، اور کسی بھی انسان کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کسی دوسرے کی مرضی پر چھوڑ دے۔ میں نے آپ کو معاف کیا شاہن صاحب۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے پلٹی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں اب ایک بالکل نیا گیت گا رہی تھی۔ شاہان وہیں کھڑا اس کے سفید لباس کے لہراتے ہوئے دامن کو اوپر جاتے دیکھتا رہا۔ اس کے دل پر اب ایک عجیب سا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا، مگر ساتھ ہی ایک نئے جذبے نے جنم لے لیا تھا۔ انم کو حاصل کرنے کا جذبہ، اس کا دل جیتنے کا جذبہ۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ ناشتے کی میز پر جب رئیس جہانگیر اور زویا بیگم آ کر بیٹھے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شاہن پہلے سے وہاں موجود تھا اور اخبار پڑھنے کے بجائے کچن کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے انم چائے کی ٹرے لیے باہر آ رہی تھی۔ صبح بخیر بابا۔ صبح بخیر ماما۔ شاہان نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے نہایت خوشگوار لہجے میں کہا۔ زویا بیگم نے اپنے شوہر کو کنکھیوں سے دیکھا، ان کے چہرے پر ایک ممتا بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ فرات کی تقریب کا پورا احوال دیکھ چکی تھی اور انہیں اپنے بیٹے کے اس بدلے ہوئے مزاج کی وجہ بخوبی معلوم تھی۔ صبح بخیر بیٹا، آج بڑی جلدی جا گئے اور موڈ بھی کچھ زیادہ ہی اچھا لگ رہا ہے، زویا بیگم نے شرارت سے پوچھا۔ بس ماما، کچھ غلط فہمیاں رات کی چاندنی میں بہہ گئی، اس لیے نیند بہت پرسکون آئی، شاہان نے انم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اس وقت اس کے کپ میں چائے ڈال رہی تھی۔ شاہان کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہی انم کے ہاتھ کانپے اور چائے کے چند قطرے تشتری میں گر گئے۔ اوہ معذرت، انم نے گھبرا کر کہا اور جلدی سے ٹشو پیپر اٹھانے لگی۔ کوئی بات نہیں انم، نقصان اتنا بڑا نہیں ہے کہ اسے صاف نہ کیا جا سکے، بالکل ماضی کی غلطیوں کی طرح، شاہان نے دھیمی آواز میں کہا، جس کا مطلب صرف انم ہی سمجھ سکتی تھی۔ رئیس جہانگیر نے اپنے بیٹے کی اس پختگی پر دل ہی دل میں شکر ادا کیا خدا کا۔ جس بھائی کی نشانی کو وہ اس گھر میں لائے تھے اب اسے اس کا حقیقی مقام ملنے والا تھا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ شاہان کی توجہ انم پر بڑھتی ہی چلی گئی۔ اب وہ آفس سے جلدی گھر لوٹتا اور کچن میں جا کر انم کے کاموں میں مداخلت کرنے کے بہانے ڈھونڈتا۔ کبھی وہ پانی کا گلاس مانگنے کچن میں چلا جاتا تو کبھی انم کی بنائی ہوئی کسی ڈش کی تعریف پورے گھر کے سامنے کر دیتا۔ انم جو اب تک حویلی میں ایک سائے کی طرح رہتی تھی اب اس حویلی کا مرکز بنتی جا رہی تھی۔ ایک دوپہر جب حویلی کے تمام ملازمین اپنے کوارٹرز میں آرام کر رہے تھے اور زویا بیگم کسی سہیلی کی طرف گئی ہوئی تھی، انم لاؤنج کی بڑی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر باغ میں تیز بارش کا نظارہ کر رہی تھی۔
آسمان پر کالے بادل گرج رہے تھے اور ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ وہ اس پرسکون ماحول میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک حویلی کی لائٹ چلی گئی اور پورا لاؤنج مدم اندھیرے میں ڈوب گیا۔ انم نے گھبرا کر ایک موم بتی جلائی اور جیسے ہی وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی تاکہ اپنی کمرے میں جا سکے، سیڑھیوں کے موڑ پر اس کا پیر پسلا۔ بارش کی نمی کی وجہ سے فرش پر تھوڑا پانی آ گیا تھا۔ اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور موم بتی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ انم نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ برے طریقے سے سیڑھیوں سے نیچے گرنے والی ہے، مگر اگلے ہی پل اسے لگا جیسے وہ زمین پر گرنے کے بجائے کسی بہت ہی محفوظ اور مضبوط پناہ گاہ میں آ گئی ہے۔ دو طاقتور اور مانوس بازوؤں نے اسے ہوا میں ہی دبوچ لیا تھا اور اس کے وجود کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ انم نے تڑپ کر اپنی آنکھیں کھولی۔ لاؤنج میں پھیلے ہوئے دھندلے اندھیرے اور باہر سے آنے والی بجلی کی چمک میں اسے شاہان کا چہرہ اپنے بالکل قریب نظر آیا۔ شاہان کی سانسیں تیز چل رہی تھی، جیسے وہ خود بھی اس اچانک حادثے سے بری طرح ڈر گیا ہو۔ تم ٹھیک ہو؟ شاہان کی آواز میں ایک ایسا اضطراب اور خوف تھا جو انم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس نے انم کو سیدھا کھڑا کیا مگر اس کی کمر اور بازو پر سے اپنی گرفت نہیں ہٹائی۔ جی میں ٹھیک ہوں، شکریہ، انم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جو اس وقت اتنی تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا شاہان کو اس کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی ہوں گی۔ شاہان نے اسے چھوڑا نہیں بلکہ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ باہر ایک بار پھر زور سے بجلی چمکی، جس کی روشنی میں شاہان کی آنکھوں میں جھلکتی ہوئی دیوانگی اور پچھتاوا بالکل واضح ہو گئے تھے۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا انم تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا۔ میں نے پہلے ہی تمہیں اتنے دکھ دیے ہیں اور اب یہ زندگی تمہاری آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتی۔ انم کا پورا وجود اس قربت اور ان کے الفاظ کے اثر سے لرز اٹھا۔ اس نے شاہان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب کوئی شک کوئی غرور نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف ایک سچی اور بے لوث محبت کی چمک تھی۔ اس رات اس طوفانی بارش کے پس منظر میں انم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے صبر کا پھل کتنا میٹھا تھا، اور وہ انسان جو کبھی اس کے لیے خوف کا دوسرا نام تھا اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا سکون بن چکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے انم، اس طوفانی بارش اور اندھیرے میں تم مجھ سے اپنے دل کی بات چھپا لو گی؟ شاہان کی سرگوشی لاؤنج کی خاموشی میں گونجی۔ اس کے ہاتھ اب بھی انم کے چہرے پر تھے، جہاں بارش کے جھونکوں سے آئی نمی اور حیا کی سرخی ایک انوکھا سحر جگا رہی تھی۔ انم نے دھیرے سے اپنی نظریں اٹھائیں، جہاں اب کوئی خوف نہیں تھا بلکہ ایک گہرا مان تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا سر شاہان کے چمکتے ہوئے چوڑے سینے پر ٹکا دیا۔ یہ اس کا اعتراف تھا، اس کی محبت کا بغیر الفاظ کے اعلان۔ شاہان نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا، جیسے وہ دنیا کی تمام نعمتوں کو اپنی بازوؤں میں سمیٹ رہا ہو۔ حویلی کے باہر بارش کی سنسناہٹ جاری تھی، مگر اندر دو دلوں کا طوفان ہمیشہ کے لیے تھم چکا تھا اور ایک نئے خوبصورت رشتے کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ صبح کا سورج جہانگیر منزل پر نئی امیدیں لے کر طلوع ہوا۔ ناشتے کی میز پر آج الگ ہی رونق تھی۔ رئیس جہانگیر اور زویا بیگم لاؤنج میں بیٹھے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے جب شاہان اور انم ایک ساتھ سیڑھیوں سے نیچے اترے۔ شاہان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور انم کا چہرہ حیا کی لالی سے دمک رہا تھا۔ ماشاءاللہ، میرے گھر کو کسی کی نظر نہ لگے۔ زویا بیگم نے آگے بڑھ کر انم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور شاہان کے کندھے کو تھپ تھپایا۔ جہانگیر دیکھیے، آج ہماری حویلی واقعی مکمل گھر لگ رہی ہے۔ رئیس جہانگیر نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے مسکرا کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ شاہان، مجھے تم پر فخر ہے بیٹا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف کاروبار سنبھالنا ہی نہیں بلکہ دل جیتنا اور رشتوں کا مان رکھنا بھی جانتے ہو۔ شاہان نے انم کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ یہ سب انم کے صبر اور محبت کا نتیجہ ہے بابا۔ اگر یہ اپنے خلوص سے میرے غصے کی برف نہ پگھلاتی تو شاید میں کبھی اس سکون کو نہ پا سکتا جو آج مجھے حاصل ہے۔ انم نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کی زندگی کی ویرانی اب مکمل طور پر ہنگاموں اور خوشیوں میں بدل چکی تھی۔ مہینے پر لگا کر گزرنے لگے اور شاہان اور انم کی محبت کی داستان حویلی کی در و دیوار میں خوشبو بن کر بس گئی۔ شاہان اب ایک پل بھی انم سے دور نہیں رہ پاتا تھا۔
وہ آفس میں ہوتا تب بھی اس کے پیغامات انم کے فون کی اسکرین پر چمکتے رہتے۔ انم جو کبھی اس گھر میں ایک سائے کی طرح آئی تھی، اب اس پورے محل کی دھڑکن بن چکی تھی۔ زویا بیگم نے حویلی کے تمام خاندانی زیورات اور چابیاں انم کے حوالے کر کے اسے باقاعدہ طور پر گھر کی مالکن کا درجہ دے دیا تھا۔ ایک شام شاہان معمول سے جلدی گھر لوٹ آیا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا جہاں انم الماری میں کپڑے درست کر رہی تھی۔ شاہان نے دھیمے قدموں سے پیچھے جا کر اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ شاہان صاحب، مجھے معلوم ہے یہ آپ ہیں۔ انم نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھوں پر اپنے نرم ہاتھ رکھے۔ تم کیسے جان لیتی ہو مسز شاہان؟ شاہان نے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اسے اپنی طرف موڑا اور اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کر لیے۔ آپ کے وجود کی خوشبو اور آپ کی لمس کا احساس میری روح میں بسا ہے۔ میں اندھیرے میں بھی آپ کو پہچان سکتی ہوں۔ انم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اچھا تو پھر اس تحفے کو دیکھ کر بتاؤ کہ تمہارا شوہر تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ شاہان نے اپنی جیب سے ایک انتہائی خوبصورت اور نفیس مخملی ڈبہ نکالا۔ اس نے ڈبے کو کھولا تو اندر سونے کی ایک چمکتی ہوئی زنجیر تھی جس کے بیچ میں ایک نایاب ہیرا جڑا ہوا تھا۔ شاہان نے انتہائی عقیدت اور محبت سے وہ چین انم کی گردن میں ڈالی۔ اس کے لب انم کی گردن کو چھو گئے جس سے انم کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ تھینک یو فار ایوری تھنگ انم۔ مجھے پتہ ہے میں نے شروع میں تمہارے ساتھ بہت غلطیاں کی، بہت تلخیاں دی، پر میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کی آخری سانس تک تمہاری آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ انم نے ہلکی سی مزاحمت کے بعد خود کو مکمل طور پر اپنے شوہر کے حوالے کر دیا۔ اس کا ہر ایک پچھتاوا اور زخم اب محبت کے اس لمس سے بھر چکا تھا۔